دعا کرنی. اولاد اور صدقہ جاریہ یہ تو کرنے والے کو نفع دیتے ہی ہیں، نفع، مگر اس کے علاوہ بھی ہزارہ اعمال اور چیزیں، صدقات، خیرات، ایصال ثواب کی شکل میں مرحومین اور دوسروں کی دعاؤں کی شکل میں مرنے والوں کو ثواب اور نفع پہنچاتی. یعنی یہ تصور غلط ہے کہ صرف اولاد اور صدقہ جاریہ اسی سے مرنے والے کو نفع ہوگا اور باقی کسی چیز سے نہیں. اگر یہ قبول کر لیا جائے اس تصور سے تو ابتدا سے نماز جنازہ ہی بے فائدہ ہو جاتا. اب نماز جنازہ تو اولاد کا عمل نہیں ہے نا، وہ تو پبلک کا، سوسائٹی کا عمل ہے، نہ صدقہ جاریہ بھی نہیں. تو سوال یہ ہوگا اگر جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کے عمل کا دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، تو میں سوال کروں گا کہ کیا نماز جنازہ کا کوئی فائدہ مرحوم کو، میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ دو میں سے کچھ ایک جواب تو دیں گے نا. سے ہم لے لیتے ہیں یوں کہ نہیں پہنچتا اس موقف کے مطابق کہ نماز، میت تو فوت ہو گیا، اس کا نام اعمال بند ہو گیا، اولاد تو اولاد رہی، باقی جو سب لوگ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اگر ان کی عمل کا میت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ تو لوگوں کا عمل ہے، نہ اس کی میت کا عمل ہے، نہ صدقہ جاریہ، لوگوں کا عمل ہے نا. تو سوال ہے کہ ان کی نماز جنازہ کا کوئی نفع، کوئی فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا. اگر کہیں نہیں پہنچا تو معاذ اللہ دین نے تو بہت بڑا مذاق کیا ہے پھر میت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، کہ جن کی دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں پہنچنا ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا اور 4 تکبیریں پڑھیں اور کھڑے ہو کے جنازے پڑھیں. فار واٹ؟ اگر جو ڈیڈ باڈی ہے there is not going to benefit from our prayer, funeral prayer, so then what؟ کس پرپس کے لیے ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ دعا، اگر نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھی، دعا مانگی تو انہوں نے مانگی، کلمات پڑھے تو انہوں نے پڑھے، میت کو فائدہ اگر نہیں پہنچتا تو یہ معاذ اللہ یہ عملی مذاق بن گیا. جب فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو سیدھا جا کے دفنا دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں فائدہ پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میت کا عمل ہے یا دوسرے لوگوں کا عمل ہے؟ بولیے نا بیٹے، عمل کس کا ہے؟ پڑھنے والوں کا. تو دوسرے لوگوں کو، پڑھنے والوں کے عمل نے اگر فائدہ پہنچایا تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ فائدہ پہنچا. اسی طرح میں 2 موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، باقی دلائل تو ہزار ہیں، ہزار دلائل. دوسری بات یہ رکھ لیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب دعا عمل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. ایک مرحوم کے لیے آپ نے دعا کی اور آپ اولاد بھی نہیں ہے اس کی، مرحوم کی اولاد بھی نہیں، دعا کی، اس دعا کا کوئی فائدہ اس کو پہنچے گا یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے عمل کا، آپ کے عمل کا فائدہ مرحوم کو نہیں پہنچنا، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، دعا کا سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی دعائیں مغفرت کیوں کی جائے؟ یہ خیال اور عقیدہ رکھنے والے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تو نہیں کرتے مگر دعائیں مغفرت تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ قرآن کا پڑھے ہوئے کا نفع نہیں پہنچتا تو آپ کی دعا کا کیسے پہنچتا؟ قرآن زیادہ بابرکت عمل ہے یا دعائیہ کلمات آپ کے بابرکت عمل؟ اگر قرآن پڑھنے کا، نوافل کا، صدقہ اور خیرات کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا تو دعا بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ کی دعا کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا تو مرحومین کے لیے دعا رکھی کیوں گئی؟ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پڑھیے ومن ذریتی ربنا تقبل، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. وہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا اس دعا کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک وہ سارے مومن جو پیدا ہو کے فوت ہو چکے اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کو بخش. تو اگر وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی اگلی نسلیں، ان کے لیے بھی بخشش کی، ان کی روحوں کو دعا پہنچا رہے ہیں. اگر اس کا نفع ان کو نہیں پہنچنا تو یہ مذاق ہے، irrelevant چیز ہے، یوز لیس ہے. why it is going to be included in our prayer؟ کیوں رکھا گیا نماز میں؟ تو مذاق بن جاتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے تو دعا کیا چیز ہے؟ ایک عمل صالح ہے یا نہیں؟ تو ثابت ہو گیا کہ اعمال صالحہ کا دعا کی شکل میں فائدہ پہنچتا. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا ان کی میں خدمت کر سکتا ہوں کہ فوت ہونے کے بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ تو خدمت کر سکتا ہے. وہ فوت ہو چکے تھے. سعد صحابی کا نام تھا جو فوت ہو گیا، والد. کڑوا پانی ملتا تھا مدینہ پاک میں، تو کنواں کھدوا دے، لوگ پئیں گے، صدقہ خیرات چلتا رہے گا اور یہ ثواب تیرے ماں باپ کو پہنچے. حضور علیہ السلام نے نام رکھ دیا بئر ام سعد، یعنی سعد صحابی تھے اور والدہ فوت ہوئی تھی جس کے لیے پوچھ رہے تھے، تو فرمایا سعد کی ماں کا کنواں، ماں فوت ہو چکی ہے، کنواں سعد نے کھدوایا. تو نام حضور علیہ السلام نے کیا رکھا؟ سعد کی امی کا کنواں. مطلب ہے کھدوایا اس نے، ثواب والدہ کو. تو اولاد عمل کرے اس کا بھی ثواب جاتا ہے، اعزاء اقارب کریں تب بھی ثواب جاتا ہے، شاگرد کریں تب بھی ثواب جاتا ہے. عام مسلمان نماز جنازہ دعا کرنے والے مومنین مسلمین دنیا بھر میں دعا کریں تب بھی، کیونکہ آپ نے للمؤمنین یوم یقوم الحساب کا، قیامت تک سارے مومنوں کو، اپنے ماں باپ کی بات نہیں، سب مومنوں، ہر ایک کے عمل کا ہر ایک کو ثواب جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. اور حضور علیہ السلام امت کے لیے بکرا ذبح کرتے تھے قربانی کے دن، آن بیہاف آف امت.
امت کی طرف سے ایک قربانی. حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم ایک بکرا میری طرف سے ذبح کیا کرو، قربانی دیا کرو. ایک دوسرے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ سخاوت ہے، نیک عمل ہے، کرنا چاہیے. ذوالنون مصری آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا. امام سلمی روایت کرتے ہیں، فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے، اللہ کو پانے کا راستہ چاہے، تو کچھ آداب سیکھے، کچھ آداب سیکھے، ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سیکھے. فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، جب علماء سے ملے، آداب یہ علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے. علماء سے ملے، جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے، تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے. وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور زاہدوں سے ملے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے. اللہ والوں سے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، محبت اور چاہت سے ملے، ان کو تکنے کی آرزو کرے، ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے، رغبت کے ساتھ ملے. وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالسَّمْعِ، اور اگر عارفوں سے ملے، معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے. وہ جو کہیں ہم اتن گوش ہو کر سنتا رہے، اپنے اندر ڈالتا رہے، بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے بس. وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے. اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہا اور ائمہ، ان کے شاگرد، تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے. ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا 1000 لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے. وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے، حصول علم کے لیے. کتنے؟ 20 برس گزارے. اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا. 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا. سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا. آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا. 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا. اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے، کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے. یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور تھا. مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے. حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. عمر بھر حضرت ذوالنون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتوہ زنی کی، کافر، ملحد، زندیق کہا. پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے. ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا. ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندیق کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے. جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا
حبیب اللہ کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، لوگ پچھتاتے رہ گئے۔